أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے، اور اس سورت کے اختتام میں اللہ رب العزت جن باتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں ان میں خاص طور پہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ اور اصل میں یہ تذکرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تسلی ہے، اور آپ کی تسلی اور تشفی کا سامان اس سورہ آخر میں ہو رہا ہے۔ اس سورت کو چونکہ سورت النعم بھی کہتے ہیں، تو نعمتوں کی بھرمار کا ذکر ہونے کے بعد ایک آخری نعمت جو کہ روحانی نعمت ہوتی ہے، اس کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ سیدنا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نبوت ہے، وہ نبوت ایک تمثیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور بہت بڑی نعمت اور دولت یہ ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت ابراہیم کی نسل سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور اس میں ساتھ میں ایک تذکرہ اس بات کا بھی ہے کہ جو مشرکین تھے ان کے اور یہود تھے، ان کے اعتراضات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تھے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم تھے، کان امتن، دو ترجمے ہیں اس کے۔ حضرت ابراہیم امت تھے، کان امتن، امت تھے، یعنی خود حضرت ابراہیم اکیلے تھے جو کہ پوری امت بنے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ پورے علاقے کے لوگوں میں سے صرف حضرت ابراہیم مومن تھے، حضرت ابراہیم کے ساتھ اور کوئی مومن نہیں تھا۔ فآمن لہ لوط، پھر حضرت لوط علیہ السلام مسلمان ہوئے، پھر حضرت سارہ مسلمان ہوئی۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے خاندان کے تھے۔ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کی بیوی بنی، اور پھر حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی بیوی بنی، اور پھر جو اولادیں ہوئیں وہ مسلمان ہوئیں۔ اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھے، تو اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، تو ان اکیلے کو امت فرمایا۔ یعنی ہمارے پاس حضرت ابراہیم کا جو نمونہ ہے وہ بہت بڑا نمونہ ہے، بہت بڑا نمونہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر اتنی بڑی محنت کی اور پھر بھی اکیلے رہے، یعنی کوئی یار و مددگار نہ بن سکا۔ پھر اللہ نے ان کی مدد کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو لگایا، پھر ان کی بیوی حضرت سارہ جو کہ ان کی مددگار رہیں۔ مومنین متبعین نہیں ملے ان کو، مومنین مل گئے لیکن مومن متبعین نہیں ملے۔ تو ان ابراہیم کان امتن، حضرت ابراہیم امت تھے، ایک بات۔ دوسری بات، ان ابراہیم کان امتن مقتداء، حضرت ابراہیم علیہ السلام مقتدا تھے، تو کان امتن بڑے مقتدا تھے۔ حضرت ابراہیم بڑے مقتدا تھے، تو مقتدا کا مطلب ہے سکھانے والے، معلم، سردار۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری امت کے اس وقت بھی مقتدا ہیں، کہ جتنے بھی سلسلے آگے انبیاء کے چلے ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے بڑھے ہیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے بڑھے ہیں، اور ایسے آگے بڑھے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی نسل سے ایک اسرائیل بنے اور ایک اسماعیل بنے۔ اسرائیل یعنی حضرت اسحاق کی اولاد حضرت اسرائیل، حضرت اسرائیل کے 12 بیٹے، اس سے بنو اسرائیل بنی، تمام انبیاء اس میں سے آئے، اور بنو اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ٹھیک ہے، اب اسرائیل سے دو قسم کے لوگ نکلے، یہود نکلے اور عیسائی نکلے۔ ٹھیک ہے، اور اور جو مشرکین نکلے ہیں، جو مشرکین نکلے وہ بھی حضرت ابراہیم کو ہی اپنا بڑا مانتے تھے۔ یہود بھی حضرت ابراہیم کو بڑا مانتے ہیں، عیسائی بھی حضرت ابراہیم کو بڑا مانتے ہیں،
اور امت محمدیہ کے لوگ بھی حضرت ابراہیم کو بڑا مانتے ہیں، تو حضرت ابراہیم بڑے مقتدی تھے۔ تو ان ابراہیم کانا امتن قانتن للہ حنیفہ، قانتن للہ اللہ کے فرما بردار، قانت فرما بردار، فرما بردار۔ قرآن میں ایک اور جگہ پہ امن ہوا قانتن آنا اللیل، قانتن آنا رات میں فرما برداری قیام ہے، سجدے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تو قانتن للہ اللہ کے فرما بردار تھے، حنیفن یکسو ہو کر تھے، اور یکسو تھے، یعنی صرف اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے فرما بردار نہیں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے فرما بردار تھے، حنیفن یکسو ہو کر اللہ کے فرما بردار تھے، ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، نہ اعتقادن اور نہ عملاً، تو یعنی وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، ولم یک من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ آپ یوں لکھیں گے، ترجمہ کریں گے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، نہ عملاً نہ اعتقاداً، ٹھیک ہے، ولم یکن من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اللہ رب العزت یہاں پر گنوا رہے ہیں، اور ان صفات کے اندر اور صفات بھی اللہ نے شامل فرمائی ہیں، جن صفات کا آگے تذکرہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں شاکر لانعمہ، شاکر لانعمہ، کہ اللہ کی نعمت کا شکر گزار تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ کل بھی ذکر کیا شکر کا، اور آج بھی اس کا ذکر آیا۔ شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ جب اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہوئے، دیکھیے، ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ، قانتن للہ اللہ کے فرما بردار، حنیفن اور یکسو ہو کے اللہ کے فرما بردار۔ مزید وضاحت یہ ہے کہ ولم یکن من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو ایک، دو، تین اور چار، شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ چار باتیں ہوگی، اس کے بعد اجتباہو، جب یہ چار باتیں ہوئیں تو اللہ فرماتے ہیں اجتباہو، ہم نے ان کو چن لیا، اجتباہو، ان کو چن لیا، وہداہو، اور ان کو ہدایت دی، اور ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اجتباہو وہداہو، اللہ نے ان کو چن لیا اور ہداہو، ان کو چلایا سیدھے راستے پر، ان کو قائم رکھا سیدھے راستے پر، ہداہو، ان کو قائم رکھا، چلایا، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، ان کو چلایا سیدھے راستے پر۔ تو یہ کچھ چیزیں ہم کر لیں۔ نمبر ایک، فرما برداری، یہ کر لیں۔ نمبر دو، یکسو اللہ کی طرف رہیں، اللہ کی فرما برداری میں دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، اپنی احتیاج کی نظریں دوسرے کی طرف نہ جھکا لیں، ٹھیک ہے، اور اہل شرک میں سے نہ ہو، ٹھیک ہے، اہل شرک میں سے نہ ہو۔ جب یہ سب چیزیں ہم پوری کریں گے تو من جانب اللہ بھی اس کا انعام ملے گا۔ وہ انعام واضح کر دیا کہ کیا انعام ہے، وہ واضح ہے۔ مومنین، متبعین، معاونین میں کوئی فرق نہیں ہے۔
مومنین متبعین، متبعین کا مطلب ہے ایک خاص امت، معاونین کا مطلب ہے جو کار نبوت میں شریک ہوتے ہیں، ان کے کاموں میں شریک تھے۔ حضرت سارہ ان کے کاموں میں شریک تھیں، وہ مومن متبع تو تھیں مگر کاموں میں شریک تھیں۔ ایسے ہی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کار نبوت میں شریک تھے، ان کے کاز میں شریک تھے۔ تو یہ معاونین، معاون اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر معاون متبع مومن تو ہوتا ہے، مگر ہر متبع مومن معاون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن متبع تو تھے مگر معاون بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاون تھے۔ حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مومن متبع تھی مگر معاون بھی تھی، ٹھیک ہے؟ تو آ، یہ ہے۔ تو پھر یہ ظاہری بات ہے، معاونت ہر مومن متبع آدمی کرتا ہے، اپنے حساب سے کرتا ہے۔ کسی کا تھوڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، کسی کا زیادہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ کوئی دعا سے معاونت کرتا ہے، کوئی کام میں جڑ کے معاونت کرتا ہے، کوئی محنت سے معاونت کرتا ہے، کوئی پیسوں سے معاونت کرتا ہے، تو یہ معاونت ہوتی ہے، کائنڈ آف ایسٹس، اسسٹ کرنا، جی ہاں اسسٹ، بالکل ایسے ہی، اچھی تعبیر انہوں نے بتایا کہ اسسٹ کرنا۔ تو ہر بندہ اسسٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام تو کار نبوت میں شریک تھے نا۔ حضرت سارہ، یعنی ان کو بھی اللہ نے نبوت ساتھ میں عطا کی تھی معاونت کے لیے، اور ایسی حضرت سارہ، ان کو نبوت تو نہیں ملی مگر وہ آپ کے ساتھ مکمل شریک رہیں۔ جی ہاں بالکل صحیح ہے، یہی ہے، اور آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اشتباہ نمبر ایک، وحدہ دوسری یعنی ان کو قائم رکھا ہدایت پر، ان کو چلایا۔ ان کا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں چلایا، اور یہ بھی کر سکتے ہیں قائم رکھا، یعنی خود انگلی پکڑ کے چلایا اللہ رب العزت نے ان کو، تو ان کو چلایا یا ان کو قائم رکھا ہدایت کے اوپر۔ تو قائم رکھا ہدایت کے اوپر، یہ اللہ کی طرف سے توصیف ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جب انسان اپنی فرما برداری دکھاتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو ہدایت پر قائم رکھتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، دعا بہت بڑا معاون ہے، بہت ہی بڑا معاون ہے، ہمارا دعاؤں سے اعتبار ہی اٹھ چکا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے دیا ان کو دنیا کے اندر اچھا بدلہ۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے ان کو دی دنیا میں خوبیاں، نہیں بدلہ نہیں بھی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ان کو دی دنیا میں خوبیاں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے اور آخرت میں بھی وہ کامل نیکوکاروں میں شامل ہوں گے۔ آخرت میں بھی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ضرور شامل ہوں گے نیکوکاروں میں۔ یہ ہوگی حضرت ابراہیم کی بات۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ ثم اوحینا الیک، اس کے بعد ہم نے آپ کے اوپر وحی نازل کی۔ اور کیا وحی نازل کی؟ یہی بات وحی کے ذریعے سے سمجھائی کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ان اتبع، اتباع کیجئے، ملت ابراہیم، ابراہیم کے طریقے کی، حنیفاً یکسو، ی- جو کہ یکسو تھا، حنیفاً جو کہ یکسو تھا۔ ترجمے میں عام طور پر غلطی ہو جاتی ہے، وہ غلطی اس طرح کی ہوتی ہے کہ انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ اتباع کیجئے ملت ابراہیمی کی جو کہ یکسو ہو کر، اتباع کیجئے ملت ابراہیمی کی یکسو ہو کر، یہ غلط ترجمہ ہے، ٹھیک ہے؟ اتباع کیجئے ملت ابراہیمی کی جو کہ یکسو تھا، یعنی حنیفن کا تعلق حضرت ابراہیم سے ہے، حنیفن کا تعلق ان اتباع سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ کہ وہ یکسو تھا اور آپ بھی یکسو ہو کر کریں، یعنی آپ بھی ادھر ادھر دائیں بائیں چیزوں کے
اوپر توجہ نہ دیں، بلکہ خالص اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھیں۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یکسو کامل کے مطلب میں دے سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، یکسو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے دماغ کی ساری سوئیاں ایک کر دیں، اس کو کہتے ہیں یکسو۔ آپ اپنے دماغ کی ساری سوئیاں یک کر دیں تو یکسو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں تھوڑی سی اس طرح کے الفاظ استعمال کروں تاکہ فوکسڈ، ہاں، آپ فلی فوکسڈ رہیں۔ اصل میں فوکس اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہوتا، لیکن یعنی مکمل اس کا ترجمہ فوکس سے نہیں ہوگا، لیکن سم ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے کہ اپنا فل توجہ، فل دھیان، یعنی ذرہ برابر، جی، کانسنٹریشن بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے۔ تو اپنی پوری توجہ اس، کیونکہ کانسنٹریشن دوسری طرف بھی جا سکتی ہے، مگر عقیدے میں دوسری چیز کا شبہ بھی نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، فوکس میں تھوڑا سا فوکس انسان کا بگڑ سکتا ہے، مگر جو یکسو ہے نا، اس کے اندر ذرا برابر شبہ نہیں، شبہ نہیں ہوگا۔ اردو بھی اتنا اچھا معنی نہیں ہے، لیکن یعنی جس میں کسی دوسری طرح کا شبہ بھی نہ پیدا ہو، ایسی توجہ آپ کریں، تو فوکس، کنسنٹریشن، یہ بھی صحیح لفظ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ آگے بڑھیں۔ ہم تھوڑا سا اس کے اندر ایک الگ چیز سامنے آ رہی ہے، وہ الگ چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی پر چلنے کی تعلیم دی گئی، اور یہ فرمایا گیا کہ آپ کے اوپر نبوت نازل ہوئی، اس کے بعد ہم نے آپ کو نبی بنایا۔ تو اب اہل مشرکین وہ کہتے تھے کہ اصل حضرت ابراہیم کے متبع ہم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ اصل ملت ابراہیمی ہمارے ساتھ ہے۔ تو ان کا ایک اعتراض تھا، اعتراض یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت میں تو ہفتے کا دن مقدس ہے، اور آپ کی ملت میں جمعے کا دن مقدس ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیمی پر چلنے والے ہیں؟ یہود کا یہ ایک اعتراض تھا۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں جواب دیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے ہفتے کا دن مقدس نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ہفتے کا دن مقدس نہیں تھا، یہ تو ان لوگوں نے مقدس بنا لیا ہفتے کا دن جنہوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا، حضرت ابراہیم کے بارے میں اختلاف کیا، یعنی یکسوئی سے ہٹ گئے، یکسوئی سے دوسرے راستے پہ چلے گئے، تو ہفتے کا دن تو ان لوگوں نے خود مقدس بنا لیا، ورنہ ہفتے کا دن حضرت ابراہیم کے ساتھ تقدس میں خاص نہیں تھا۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ اب یہ بھی دعویٰ نہیں ہے کہ جمعے کا دن حضرت ابراہیم کے لیے مقدس تھا، قرآن میں یہ دعویٰ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بات اس طریقے سے ہے۔ تو اہل مشرکین کا یہ اعتراض تھا کہ حضرت ابراہیم کے لیے تو ہفتے کا دن مقدس تھا، کیونکہ یہود، اصل میں اہل مکہ پہ جو غلبہ تھا وہ یہود کا تھا، اور یہود ہفتے کے دن کو آج بھی مقدس مانتے ہیں، ہفتے کے دن آج بھی مقدس مانتے ہیں یہود، اور عیسائی اتوار کے دن کو مقدس مانتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ اختلاف رائے کرنے والے یہود تھے، تو اس وجہ سے انہی کو مخاطب کیا کہ انہوں نے اختلاف کیا، خود حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اختلاف کیا۔ انما جعل السبت، بے شک ہفتے کے دن کو مقدس بنا دیا گیا، انما جعل السبت، ہفتے کے دن کو مقدس بنا دیا گیا، علی الذین، ان لوگوں پر، اختلفوا فی، جنہوں نے حضرت ابراہیم کی ملت میں اختلاف کیا، جنہوں نے حضرت ابراہیم کی ملت میں اختلاف کیا، ان کے لیے مقدس ہفتے کا دن بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے،
تو یہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے وہ دن مقدس تھا. جی جب یہود نے وہ ماننا شروع کر دیا تو اللہ نے وہی دن بنا دیا ان کے لیے مقدس. یہ بات حضرت ابراہیم کی طرف سے طے نہیں تھی، یہی تو سمجھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرما رہے ہیں ان ربک، بے شک تیرا پروردگار، لَيَحْكُمُ ضرور فیصلہ کر دے گا، بینہم ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے ملت ابراہیمی پر اختلاف کیا. لیکن کب کرے گا؟ قیامت کے دن. کس میں کرے گا؟ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. بات واضح ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے ان ساری باتوں کا ڈیپینڈنسی حضرت ابراہیم کی طرف جاری ہے. حضرت ابراہیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت بیان کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ حضرت، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ کار نبوت کی تکمیل ہو گئی، تو کار نبوت کی تکمیل کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ تم حج کی آواز لگاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ آپ کار نبوت کے اندر اب آپ کریں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. حضرت ابراہیم کی شریعت میں کون سا دن مقرر تھا؟ قرآن میں کہیں نہیں ہے، البتہ احادیث کے اندر ہے کہ ابتدا سے اللہ رب العزت نے جمعے کے دن کو مقدس بنایا. میرے ذہن میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کون سا دن مقدس تھا. میرے خیال میں شاید میں نے کہیں پڑھا ہے تو وہ جمعے کے دن کے بارے میں ہی پڑھا ہے، لیکن اس وقت ذہن میں بالکل بھی نہیں ہے، دیکھ کے بتا سکوں گا. حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل سب کا دین ایک ہی اسلام تھا. تو بعد میں ان کی نسلوں میں مختلف مذاہب کیسے وجود میں آئے؟ آ, سوال بہت بڑا ہے، مگر جواب میں بہت مختصر دوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب ایک تھا. ٹھیک ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ شریعتیں اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. مثلا چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، دوسری جگہ چور کو قید کرنے کا حکم ہے. سورہ یوسف میں ہم ساری تفصیل اس کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب کا مسلک اور مذہب یہی تھا کہ اللہ برحق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی ذات برحق ہے، خالق و مالک اللہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد اس کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. پھر حضرت اسحاق کی نسل سے بہت سے پیغمبر آئے. تو حضرت موسیٰ کی جو امت تھی، انہوں نے سمجھا کہ یہ امت آخری امت ہے، اور اس امت کے علاوہ دیگر جتنی بھی امتیں ہیں وہ سب جو ہیں وہ جھوٹی ہیں اور غلط ہیں. تو یہاں سے یہودیت چلی، ایک خاندان تک چلی، اور حضرت عیسیٰ تشریف لائے ان لوگوں کی رد کے لیے. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنے طور پر شہید کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو جو ان سے حضرت عیسیٰ کے متبعین تھے وہ عیسائی کہلائے. ٹھیک ہے. اور یہ یہود کہلائے. تو اس طریقے سے آپس میں اختلاف ہوا. بڑی طویل بات ہے، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، میں سیرت کے درس میں بتا چکا ہوں. تو اس طرح مختلف یہ ابتداءً یہ مذاہب وجود میں آیا، پھر آگے بہت ساری چیزیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے تبلیغ کرو. ادعو الی سبیل ربک، پکاریے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف. اپنے پروردگار کی طرف آپ دعوت دیں، بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جو ان باتوں کو نہ مانے تو ان سے مباحثہ کریں ایسے طریقے سے، وجادلہم، اور مباحثہ کریں ان سے، باللتی، ایسے طریقے سے ہی احسن، جو کہ بہتر طریقہ ہو. میں نے حاشیے میں تفسیر حقانی کا حاشیہ بنایا ہوا ہے،
اس کو آپ لازمی پڑھ لیجئے گا، اہم چیز ہے۔ ممکن ہو تو اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، وہ میں آن کر دوں گا آپ کے لیے۔ تین قسم کی امتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ انتہا درجے کے قربانی دینے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زیرک اور یکسو ہوتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ایسے لوگوں کو حکمت کے ساتھ کرنا ہے۔ نمبر دو، والموعظۃ الحسنہ، جو عمومی لوگ ہیں، جن میں کوئی خاص صلاحیت نہیں ہے یا خاص صلاحیتوں کا اظہار نہیں ہے، تو عمومی لوگ ہیں، موعظۃ الحسنہ۔ اور تیسرا وجادلہم، مخالفین، تین قسم کے لوگ مخالفین۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ جو مقابلہ کرنے والے ہوں ان کے ساتھ مقابلہ کیجئے، مگر وہ بھی اچھے طریقے سے کیجئے۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت اہم ہے، اور حکمت یعنی اگر خصوصی بات چل رہی ہے، جیسے کسی نے خط لکھا ہے، جیسے کسی نے ای میل کیا ہے، رابطہ کیا ہے، یہ خصوصی معاملہ ہے، اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ حکمت کے ساتھ کرنا ہے، بصیرت کے ساتھ کرنا ہے، اس میں حکمت کا دامن رکھنا ہے، کہ خصوصی نصیحت حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا تھا جو حضرت عثمان کے بارے میں کہتا تھا کہ وہ یہودی ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ اس کی اصلاح کریں، حضرت فرماتے تھے میں موعظۃ الحسنہ کرتا ہوں، عمومی نصیحت کرتا ہوں، خصوصی نصیحت نہیں کرتا۔ پھر پھر کیا ہوا، 10 سال کے بعد وہ بندہ ہے بیٹی کی شادی کرنی، فرمایا کہ حافظ قرآن بچہ ہے، عالم دین ہے، بڑا نیک ہے، سردار بھی ہے، کسی علاقے میں مالدار بہت ہے، مگر ہے یہودی۔ تو غصے ہو گئے، کہنے لگا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہ یہی باتیں تم اللہ کے نبی کے بارے میں کرتے ہو؟ تو فوراً ٹھک سے لگا تو توبہ کی، کہ تم حضرت عثمان کو کہتے ہو یہودی ہے، اپنی بیٹی کے لیے یہودی قبول کرنے کو تیار نہیں ہو، رسول اللہ کی بیٹی کے لیے دو بیٹیوں کے لیے یہودی قبول کرنے کو تیار ہو۔ تو یہ حکمت سے بات، حکمت بڑی ضروری چیز ہے۔ حکمت ضروری نہیں ہے کہ نرمی سے ہو، حکمت کبھی سختی سے ہوتی ہے۔ لقمان حکیم کے پاس ایک صاحب آئے، وہ جو سب سے بڑا مریض ہوتا ہے نا، وہ وسوسے کا مریض ہوتا ہے۔ ایسے بندے کو وسوسے سے نکالنا قریب ناممکن ہوتا ہے۔ تو وہ وسوسے کا مریض آیا اور کہتا ہے کہ حضرت میرے سر پہ بوجھ ہے، ہر وقت یہ مٹکا میرے سر پہ رہتا ہے، اور یہ مٹکا ایسا بھرا ہوا ہے میں کبھی اتار کے پھینک نہیں سکتا ہوں، سو کے اٹھتا ہوں تو یہ بوجھ ہے۔ اس کی گردن اتنی چھوٹی ہو گئی تھی کہ لوگ کہتے تھے وہم ہے، وسوسہ ہے، مت پالو۔ تو حضرت لقمان حکیم کے پاس جب آئے، تو لقمان حکیم کہہ رہا ہوں، حکیم اجمل خان انڈیا کے، حکیم اجمل خان کے، ہاں 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 ہاں، مجھے تو سمجھ میں آ رہی زندہ کیسے ہو، اتنا بڑا مٹکا تم نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے؟ کہنے لگے ہاں آپ سمجھدار آدمی ہیں، کم از کم آپ کو پتا تو چلا کہ میرے سر پہ مٹکا ہے، یہ دیکھیں میری ہڈی یہاں سے دب رہی ہے، گردن یہاں سے دب رہی ہے، وہ وہم اس نے اتنا پالا ہوا تھا۔ حضرت نے کہا کہ دیکھو کل 10 بجے میرے اس پہ آنا، اور میں نے اس کا خاص ایک علاج کرنا ہے، تو کل دوپہر 10 بجے پکا ٹائم ہے، نہ 1 منٹ اوپر نہ 1 منٹ نیچے، یہ وہ کچھ سختی پابندیاں لگائیں اس کے اوپر کہ تم نے اس وقت میں آنا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا جی میں پکا اسی ٹائم آؤں گا۔ آ کے وہ کھڑا ہو گیا، حضرت نے ایک بندے کو اپنے مکتب کے دروازے کے اوپر بٹھا دیا اور کہا کہ یہ تم مٹکا پکڑ لینا، اور دوسرے کو کھڑا کیا کہ زور سے اس مٹکے کو ڈنڈا مارنا۔ چنانچہ جیسے وہ اندر آیا تو اس نے مٹکا چھوڑا، اس نے زور سے ڈنڈا مارا، وہ سارا مٹکا ٹوٹا، اس کے سر پہ گرا، پانی گرا، اس کو سر پہ زخم لگے، چوٹیں آئیں،
جلدی سے حکیم اجمل خان صاحب نے اس کو پکڑا، اس کا علاج کیا تھوڑا سا، کہا مٹکا اتر گیا، کہتا ہے ہاں الحمدللہ مٹکا اتر گیا۔ تو جو حکمت ہے، یعنی سامنے والے کے تشخص کو سمجھ کے بات کرنا، سامنے والے کی پریشانی کو سمجھ کے بات کرنا، سامنے والے کی عقل کو دیکھ کے بات کرنا، حکمت۔ والموعظۃ الحسنہ عمومی نصیحت، وجادلہم باللتی، جو مد مقابل ہیں ان سے مجادلہ کرنا۔ یہ کچھ باتیں ہیں، لیکن کچھ دوسری چیزیں ہیں۔ یہ میں نے تفسیر حقانی کے حساب سے لکھی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں وجادلہم کے ساتھ اہل اشرار ہیں، تو ان کو تبلیغ نہیں کرنی بلکہ ان کو جواب دینا ہے۔ اس کا اسکرین شاٹ آپ لے لیجئے گا تاکہ یہ آپ کے سامنے رہے، سمجھ لے یہ موتی ہے۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، چنانچہ اللہ کے راستے کی طرف اگر کسی کو حکمت آتی ہے تو حکمت کے ساتھ کسی کو اللہ کے راستے پر لے کر آئے، اگر کسی کو موعظہ حسنہ آتا ہے تو موعظہ حسنہ کے ذریعے سے لے کر آئے، کسی کو جدال آتا ہے، مناظرہ آتا ہے تو جدال کے راستے لے کر آئے۔ ہمارے ہاں ہم لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے مکمل بن رہے ہوتے ہیں۔ پتہ پچھلے دنوں ایک مناظرہ ہوا، بہت زبردست مناظرہ ہوا ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر، تو ماشاءاللہ ہمارے کئی لوگوں نے مجھے کہ میں نے بھی مناظرہ کرنا ہے، میں نے بھی، اور بھائی آپ کا کام ہے موعظہ حسنہ، آپ موعظہ حسنہ پہ رہو، جب آپ جدال آپ کا کام ہی نہیں ہے تو آپ اس میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ لیکن ہم چونکہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں کسی کو بھی دیکھ کر تو اس کی فیلڈ کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں۔ ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا پروردگار جانتا ہے۔ میرے ایک بہت اچھے جاننے والے تھے، تو میں نے ان کو بہت سمجھایا مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، تو میں نے کہا چلو میں آپ کو کسی مناظر سے ملواتا ہوں، تو میری مناظرہ میری اسپیشلٹی تو نہیں ہے، تھوڑا بہت جواب دے لیتے ہیں، سمجھا لیتے ہیں۔ تو ان کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے کہا چھوڑو بھئی یہ تو کافر ہے۔ تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے بعد میں کہا، میں نے کہا مفتی صاحب میں اس کی اتنی فکر کر رہا ہوں، رات کو اٹھ کے دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ ان کو ایمان دے دے، آپ نے بات ہی نہیں کی۔ تو کہنے لگے میاں جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو میں کیا کروں؟ آپ بلا وجہ اتنے زیادہ پریشان نہ ہو، جو آپ نے اس کو سمجھا دیا تھا وہ بہت اچھا تھا، میرے پاس اس کو مزید سمجھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو ایسے لوگوں کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے کہ کس کو سمجھانا ہے کس کو نہیں سمجھانا۔ میں بہت سارے لوگ میں ان کو کہتا ہوں بھی دفع کرو ان کو، کوئی بات نہیں، آپ ٹائم کیوں ضائع کرتے ہو؟ وہ پھر بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جو آدمی جس فیلڈ میں ہوتا ہے اس کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ بمن ضل عن سبیل ہی کیا ہو، کب ہو چکا ہے، اب اپنا وقت ضائع اس کے اوپر نہیں کرنا۔ ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا پروردگار یہ زیادہ بہتر جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، کہ کون اس کے راستے سے ہٹ چکا ہے۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو بھٹک گیا ہے اس کی راہ سے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے راہ پانے والوں کو۔ واز سن رہے ہوتے ہیں اور دل میں تہیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جا کے فلم دیکھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر جدال کے اندر، مقابلے کے اندر جو عملی برتاؤ ہے، اس عملی برتاؤ کے اندر اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم بدلہ لو، اگر تم بدلہ لو فعاقبو، تو بدلہ اتنا ہی لو، بمثلی، اس کے مثل ما عوقبتم بھی، جتنی تم کو تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ روح المعانی میں ہے کہ حضرت حمزہ کی جب شہادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی جیسے حضرت حمزہ کو قتل کیا ایسے میں 70 کو قتل کروں گا۔ تو یہ روح المعانی میں ہے، لیکن دیگر مفسرین نے اس کو نہیں لیا، بہت سارے مفسرین نے اس بات کو نہیں لیا ہے، نہ لینے کی بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر آپ بدلہ لو تو فعاقبو، تو اتنا ہی بدلہ لو، بمثلی، بمثل، مثل کہتے ہیں صفت کے اندر برابر ہونا، ٹھیک ہے، مثل صفت میں برابر ہونا ہے، حیت میں برابر ہونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی تکلیف
کا ایک لیول ہے، اس لیول تک آپ تکلیف پہنچا سکتے ہو۔ اس کے اندر میرے پاس وقت کم تھا، میں ان چیزوں کو لکھ نہیں سکا حاشیے میں، ورنہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ مثل یعنی تکلیف کا ایک لیول ہے، اس لیول تک پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکمل طریقہ بتا دی اور آگے امت کو بھی بتائے گا۔ لیکن لیکن عزیمت یہ ہے، بدلہ تو لے سکتے ہو مگر وَلَئِن صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم صبر کرو، عزیمت کو اختیار کرو، وَلَئِن، اور اگر صبر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، وہ صبر کرو تو وہ بہت ہی بہتر ہے صبر کرنے والوں کے حق میں۔ اور پھر آگے ترغیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَاصْبِرْ، آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، اور اس کے ساتھ کہا کہ ذہن میں مت رکھو کہ یہ صبر تم کر کے کوئی کمال کر رہے ہو، وما صبرک، اور آپ کا صبر نہیں ہے الا باللہ، مگر وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ ولا تحزن علیہم، اور ان کے اوپر زیادہ غم نہ کریں۔ یہ آیت چونکہ میں نے محسوس کی ہے، تو اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اپنے جس جاننے والے کے ساتھ اتنی محنت کی، میں اس کو لے کر گیا، مجھے بڑا غم تھا کہ بھئی یہ تو مرتد ہو چکے ہیں اور ایسا ایسا ہے، جواب ان کے پاس ہے نہیں، لیکن کہتے جی میں اگر ہوتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ تو بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہی وہم اور وسوسہ پالنا ہے، ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور یہ لوگ جو مکر کر رہے ہیں، یہ لوگ جو شرارتیں کر رہے ہیں، اس پہ اپنے دل کو تنگ نہ کریں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور جو نیک کردار کے لوگ ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگ، اللہ کی معیت ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو نیکی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نصرت ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی تقوی کا زیادہ مقام عزیمت کے نزدیک ہے، رخصت میں بھی تقوی ہے مگر عزیمت میں زیادہ ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی۔ آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، اس کے ساتھ ہی ہماری سورۃ النحل الحمدللہ مکمل ہوئی۔ آگے ہماری سورۃ الاسرا یا سورہ بنی اسرائیل ہے، بہت زبردست سورت ہے، بڑی کمال کی سورت ہے آگے۔ اس کے اندر ہم واقع معراج پڑھیں گے اور تفصیل سے دیکھیں گے، ہو سکتا ہے ایک دو یا تین نشستوں میں ہمارا وہ واقع معراج ہی چلے، تاکہ ہم اس کو کور کر لیں۔ میں تھوڑی سی گروپوں میں بھیجوں گا بھی، تاکہ جو ہمارے اور ساتھی نئے شامل ہوئے ہیں گروپوں کے اندر ان کو پتہ چل جائے، وہ بھی شریک ہو سکیں۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، کوئی سوال ہو، کوئی لفظ کا ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو، کوئی ترتیب سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آپ لوگ سوال کر لیں۔ وصلی اللہ تعالی جی، ولا تکفی ضیق، اور نہ ہو جائیں دل تنگ کرنے والے۔ ضیق، دل کو تنگ کرنا، دل انسان کا پسیج جاتا ہے، یار یہ کیوں کر رہا ہے، یار یہ نہ کرے نا ایسا، ٹھیک ہے۔ ولا تحزن علیہم، ان کے اوپر غم نہ کریں، یعنی یہ جا رہا ہے تو اب جائے، اس کو نہیں رکنا نہ رکے، اس کو نہیں اسلام میں داخل ہونا نہ ہو، اور جو اس کا نقصان ہو رہا ہے اس کے اوپر ایک تو بندے کو یہ کہ حزن ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہو رہا، اور دوسرا یہ حزن یہ ہوتا ہے کہ یار اس کا نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا تکفی ضیقن، تو اس سے دل تنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مما یمکرون، یہ جو مکر کر کے آپ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریں، ہاں۔ اوحینا، اور ہم نے وہی نازل کی، جادل ہم کے میں نے بحث کے بھی ہیں اور بحث سے آگے لڑائی کے بھی ہیں، دونوں معنی ہیں۔ جادل کا اصلی لفظ ہے، جادل کا اصل آ، لفظ ہے بحث کرنے کے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، ٹھیک ہے۔
کہ سن لیا آپ کے پروردگار نے اس عورت کی بات جو کہ آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی. تو مناظرہ ہوتا ہے کہ حق کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آ جانا، مناظرہ اس کو کہتے ہیں. اور مجادلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے جھوٹ کو ثابت کرنا، سچ ثابت کرنا، بحث کرنا، لڑائی کرنا. لفظی معنی یہ ہے. لا الہ الا اللہ. الحمدللہ ہماری سورۃ النحل آج مکمل ہوئی. 14 پارے الحمدللہ ہمارے مکمل ہوئے. ٹوٹل ملا کے 15 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. یعنی نصف قرآن الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں. انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو زیرو سے شروع ہوئے تھے کافی تبدیلیاں ہم نے لے کر آئیں. آگے جو اسرا اور معراج ہے اس کے اندر آپ لوگ انشاءاللہ اور بھی تبدیلیاں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو، کاوش کو قبول فرمائے. جو آیت جو صورت پڑھی جاتی ہے اس کے فضائل اپنی جگہ اتنے اتنے ہوتے ہیں کہ یہ صورتیں، آیتیں آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتی ہیں یا خود اپنی ذات میں فضیلت والی ہیں. آ، اصل میں ہر صورت کا اپنا مقام ہے، مگر کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ایک خاص مقام ہے. جیسے سورہ یاسین ہے، ان کا ایک خاص مقام ہے. سورہ کہف ہے، اس کا ایک خاص مقام ہے. سورہ یوسف ہے، اس کا ایک خاص مقام ہے. سورۃ الرحمن ہے، اس کا ایک خاص مقام ہے. تو ایسے ہر سورت کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے. جیسے آپ کے بچے ہیں تو ہر بچے کا ایک اپنا الگ مقام ہوتا ہے. جس نے ہینڈ رائز کیا ہوا ہے وہ لکھ دیں کیا کیا وہ پوچھنا ہے. تو ہر سورت کا جیسے اپنا مقام ہے تو ایسے جیسے ہر نبی کا اپنا مقام ہے، ہر صحابی کا اپنا مقام ہے. مگر وہ چونکہ انسان ہے تو اس میں افضل اور مفضول ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تفضلونی علی یونس ابن متہ، مجھے یونس ابن متہ پہ فضیلت نہ دو. یعنی مجھے فضیلت مت دو. یعنی یہ کہو کہ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، مگر یہ مت کہو کہ ہمارے نبی فلاں سے اعلیٰ ہیں. تو ایسے ہر صورت اپنی جگہ پر بہترین مقام رکھتی ہے، مگر یہ نہیں ہوتا کہ صورت کو دوسری صورت سے مقابلے میں لایا جائے. نعمتوں کی فہرست تو ہو ہی نہیں سکتی بیان، البتہ نعمتوں کی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے. یکسوئی کیسے حاصل ہو، یہ بڑا اہم سوال ہے جی. یکسوئی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کو دنیا کا بہترین انسان بنا سکتی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو آپ اپنی ہی نظر میں بدترین انسان ثابت ہوں گے اگر یکسوئی نہ ہو تو یکسوئی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یکسوئی حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ذکر اللہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو بندہ ذکر اللہ پابندی سے کرتا ہے وہ یکسوئی حاصل کر لیتا ہے. دوسرا ذریعہ نماز ہے. ان دو چیزوں سے یکسوئی بہترین حاصل ہوتی ہے. جتنی لمبی نماز ہوگی اتنی آپ کو یکسوئی ملنا شروع ہو جائے گی. جب یکسوئی ملے گی تو آپ کو نفس پہ کنٹرول ہوگا. پھر آپ ایسے نہیں کہ موبائل کھولیں گے تو 1 گھنٹہ اسی میں گزر جائے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ یکسو ہو کے اپنا کام کر سکیں گے. تو جب یہ معاملات میں یکسوئی ہے تو پھر آہستہ آہستہ دین میں بھی یکسوئی ہونے لگتی ہے. یکسوئی پوری ایک تربیت کا نام ہے، پوری تربیت کا نام. ٹھیک ہے جی، آج کا سبق اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.